احکام کا 10واں حصہ کون سا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان جو ہے نجات پائے گا؟ نجات پانے سے مراد جو ہے انسان جنت میں جائے گا، یعنی وہ کون سا احکام کا، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کا 10واں حصہ بھی اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان جنت میں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے زیادہ جھگڑالو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سی قوم ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہوں گے، وہ دیندار بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جھگڑالو بھی ہوں گے۔ تو آج کی حدیث میں یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جو احکام شریعہ کا 10واں حصہ چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر وہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو احکام کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم احکام شریعہ کا 10واں حصہ جو ہے چھوڑتے ہو، یعنی باقی سب عمل کرتے ہو، 10واں حصہ چھوڑ دیتے ہو تو تم نجات نہ پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ آخر وقت میں ایسی قوم بھی آئے گی جو آخر 10واں حصے پر بھی عمل کر لے گی، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر 10واں حصہ بھی اس نے مکمل کر لیا، بہترین طریقے سے عمل کر لیا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ خیال رہے جہاں احکام سے مراد تبلیغ اور سنن و نوافل وغیرہ ہیں، یعنی جو فروعی کام ہیں، یعنی جن کے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی جیسے کہ مراد تبلیغ کرنا سنت ہے، اور سنن جو کہ سنت وغیرہ ہیں۔ ویسے تو سنت جو ہے جس پر عمل نہیں کرے گا انسان تو وہ پکڑا جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ اور اس میں جو نوافل آتے ہیں، نوافل تو ویسے ہی جو ہے اگر بندہ پڑھے نہ پڑھے وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھ لے گا تو ثواب ہوگا۔ کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے تو یہ قرب خدا کا ذریعہ ہے، یعنی اگر بندہ نوافل کثرت سے پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خاص تجلی سے اپنی رحمت جو ہے اس کی طرف ڈالے تو اسے اپنا قرب عطا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ کہ فرائض و واجبات، یعنی آج چونکہ تبلیغ اور ساری نیکیوں کی لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اب کچھ بھی چھوڑنا اپنا قصور ہے، یعنی فرائض واجبات اور بھی بہت کچھ ہے، یعنی جو تبلیغ ساری نیکیوں کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، یعنی جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے اس کے لیے رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر پھر بھی انسان اس سے کوتاہی کرتا ہے، اسے چھوڑتا ہے تو اس جو ہے لاغرضی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو فرمایا کہ آخر زمانہ میں رکاوٹیں بہت ہوں گی، اس وقت آج کے لحاظ سے 10واں حصہ پر عمل کرنا بڑی بہادری ہوگی، لہذا حدیث صاف ہے، اس پر یہ اعتراض نہیں کہ اب ایک ہی نماز اور ہزاروں حصہ زکوٰۃ اور رمضان کے 3 روزہ کافی ہیں، یا یہ مناسبت مجموعی احکام کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ آج اسلام جہاد قضا کے احکام پر پورا عمل ناممکن ہے، ہم چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، زانی کو سنسار نہیں کر سکتے وغیرہ، یعنی یہ جہاد ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، چور کا ہاتھ ہم اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے، کسی کو سنسار ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یعنی اب ان باتوں پر عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، دشوار ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر 10واں حصہ بھی ہم اس پر عمل کر لیں گے تو ہم جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی کہ وہ لوگ آپ کے لیے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے، بلکہ وہ قوم جھگڑالو ہے۔ یعنی ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، یہ والی آیت ہے۔ تو اس کی تشریح کچھ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ سچے دین سے بھٹک جاتے ہیں وہ اپنے باطل دین کو پھیلانے کے لیے تعصب اور اناد اور جھگڑوں سے کام لیتے ہیں، کیونکہ رب کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوتی، جیسا کہ آج بھی بے دینوں کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو زبردستی اپنے موافق کرنا چاہتے ہیں، خود اسی کے موافق نہیں ہوتے جو آیت پیش فرمائی گئی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ لوگ جو بے دین ہیں وہ اپنے دین کو، یعنی اپنے من گھڑت دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، زبردستی پھیلاتے ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں، اور اسی طرح جب جھگڑا کرتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، تو ان کو رب تعالیٰ کی جو ہے نصرت بھی، یعنی مدد بھی نہیں پہنچتی۔ تو اسی طرح جو ہے قرآن و حدیث کو بھی اپنی طرح موافق، یعنی ان کے ترجمے کو بھی اپنی طرف موافق کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ان کے مرضی کے مطابق ہو، جیسے کہ آیت تلاوت کی گئی۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، نازل ہوئی۔ یعنی اے کافرو، تم اور تمہارے سارے معبود دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تو کفار نے حضور سے عرض کیا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام بھی دوزخی ہوئے کہ ان کی بھی اہل کتاب نے پوجا کی تھی۔ یعنی کفار، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو کفار نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی دوزخی ہوئے، کیونکہ اہل کتاب نے تو ان کی پوجا کی تھی۔ تب یہ آیت اتری اور تبھی حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ کفار جانتے ہیں کہ ماں بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے، یعنی وہ عرب کے لوگ جو ہے گرامر وغیرہ سب کچھ جانتے تھے، یعنی ماں جو ہے بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے، پھر وہ انبیاء کرام اس میں کیسے داخل ہوں گے، مگر پھر بھی کج بحثی کرتے ہوئے اپنی ہانکے جاتے ہیں۔ آج اس کی مثالیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یعنی اگر پوجا کی تھی تو اہل کتاب نے کی تھی، یعنی انبیاء کرام نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کی جائے، اگر وہ خود کہتے تو ہو سکتا تھا یہ معاملہ ہو، لیکن انہوں نے خود نہیں کہا، اہل کتابوں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے من گھڑت سے کیا، تو اس لیے وہ خود جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، نہ کہ یہ دونوں انبیاء کرام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یعنی وہ کفار خود ہی اپنی طرف سے سب کچھ کرتے جاتے ہیں، یعنی وہ سب سے بڑے جھگڑالو ہیں، جو بے دین ہیں، بد مذہب ہیں، وہ اپنی طرف سے اپنے دین کو جو ہے پیش کرتے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔